الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ہے۔ دو آیات یہاں پر لکھی گئی ہیں، لیکن آج جو ہے فقط پہلی آیت کے متعلق یعنی آیت نمبر 21 کے متعلق بیان کریں گے، تو ترجمہ بھی فقط اسی آیت کا پیش خدمت ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید تین لوگوں کی صفات بیان کرنے کے بعد آج یا ایہا الناس کے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ سب سے پہلے متقین کی صفات بیان کیں، پھر کفار کی صفات بیان کیں، اور آخر میں منافقین کی صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا وجود ہی کسی کی وجہ سے ہو تو اس کے سامنے تو انتہائی خضوع کرنا چاہیے۔ تو قرآن کی ایک خوبی یہ ہے، دنیا جہان کی کتابیں دیکھیں جو قانون کے متعلق لکھی گئی ہیں، ان میں فقط قانون ہے لیکن خطاب نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں قانون بھی ہے اور خطاب بھی ہے۔ کبھی ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یا ایہا الناس، کبھی ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا۔ تو یہ جو خطاب ہیں یعنی باقاعدہ متوجہ کرتا ہے قرآن کہ میرا یہ قانون ہے، اس قانون کی طرف آپ سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو انسان میں لفظ الناس استعمال ہوا ہے۔ الناس میں الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے، یعنی اے تمام کے تمام انسان، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب کے سب کو خطاب ہے۔ تو انسان کو جب خطاب ہے تو انسان کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ خلقت کا ہدف ہے تکامل۔ تکامل کسے کہتے ہیں؟ یعنی آہستہ آہستہ ترقی اور کمال کی طرف جانا۔ دیکھیں، ایک پودا ہوتا ہے تو وہ ابتدا میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے، پھر وہ پھول لیتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر پھل لگتے ہیں۔ تو انسان بھی ایک تو اس کا جسم ترقی کرتا ہے۔ بچپن میں جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہیں کمزور سے کمزور ترین تھے اور پھر تمہیں بڑھوتری دی، پھر تمہیں جوان بنایا، پھر تمہیں بوڑھا کر دیا، پھر تمہارے لیے موت کو خلق کیا۔ تو انسان کیا ہے؟ ایک بوند، ایک نجس العین بوند سے اس کی خلقت ہوئی، اور پھر جب وجود آتا ہے اور انسانی جسم کی شکل اختیار کرتا ہے تو اتنا بے طاقت ہوتا ہے کہ اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں، لیکن اس رب العزت نے کیا انتظام کیا ہے کہ اس غذا کے لیے اس وقت کی، اس زمانے کی ضرورت کے مطابق خداوند متعال نے ماں کے ساتھ ہی غذا کو بھیج دیا ہے۔ تو اس یعنی انسان کی خلقت، اگر انسان اپنی خلقت کی طرف توجہ کرے تو دوسرے مقام پر جیسا کہ حدیث ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یا کسی معصوم کی، کہ فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جس کو یہ پتہ ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس وقت کے حالت میں ہے اور آئندہ کہاں چلا جائے گا۔ تو ابتدا اس کی انسان کی یہ ہے، پھر درمیان میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ میں ہوں، اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے کہ پھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ حتیٰ کہ سب سے پہلے اس شخص کا نام اس سے سلب کر لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں مردے کو لے آؤ، جنازہ پڑھنا ہے۔ وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کو مٹی کے اندر
جو ہے بھیج دیا جاتا ہے، تو انسان یہی کچھ ہے۔ تو وہ ذات کہ جس نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ بہت سارے چیزیں ہیں جو خداوند متعال نے انسان کے لیے خلق کی اور اس کو قرآن میں بیان فرمایا۔ مثلاً پہلے نمبر پر فرماتا ہے خلقکم، میں نے خود تم کو وجود دیا۔ دوسرے مقام پر ہے وسخر لکم، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ تیسرے مقام پر فرماتا ہے متاعا لکم، یہ سارا کچھ تمہارے فائدے کے لیے میں نے خلق کیا، انسانیت کے فائدے کے لیے۔ تو یہ لکم لکم قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ لکم یعنی تمہارے لیے، تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے، زمین بھی تمہارے لیے، آسمان بھی تمہارے لیے، یہ نباتات تمہارے لیے، یہ در و دیوار تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے۔ تو پوری کائنات تمہارے لیے اور تم کس کے لیے؟ میرے لیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے پھر انسان کیوں خلق ہوا؟ ایک ہدف خدا قرآن اس کا بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو ہم اس لیے کہ ہم خدا کے ہو جائیں، عبادت یعنی خدا کا ہو جانا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاش و کوشش کی صورت میں ہو، چاہے فکر کے صورت میں ہو یا جہاد کی صورت میں ہو، یعنی ہر وہ کام کہ جو الہی رنگ رکھتا ہو وہ اس کو انجام دینے سے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن یہ عبادت کا بھی کوئی ہدف ہے؟ عبادت کا بھی ایک ہدف ہے، کیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر تقوی کا بھی کوئی ہدف ہے؟ فرمایا ہاں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی کیوں اختیار کرو؟ کیونکہ اسی تقوی میں تمہاری نجات اور کامیابی ہے، تقوی کے بغیر ناکامی ہے۔ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے وہ کلاس میں کوشش کرتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، انسانیت کی کامیابی کس میں ہے؟ تقوی میں ہے۔ محنت کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ عبادت کیا ہے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں خدا ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کا شرف حاصل فرمائے، وہاں پر بھی اور ہمارے اپنے ملک میں بھی ہر بات پر بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق مثلاً ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علم کی عبادت کر رہے ہیں، ہم ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذوالجناح کی عبادت کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو ہم سجدگاہ رکھتے ہیں اس کے متعلق بھی ان کا خیال کیا ہے کہ یہ اس کے اندر خدا نخواستہ بت ہے اور یہ شیعہ اس بت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمارا سوال ہے اگر سجدگاہ کو ہٹا لیا جائے تو ہم تو سجدگاہ کی عبادت کرتے ہیں، تم اس جائے نماز کی عبادت کرتے ہو۔ یہ کسی کے لیے عبادت کرنا اور ہے، کسی چیز کے اوپر عبادت کرنا اور ہے۔ ہمارے مذہب میں چند مخصوص چیزیں ہیں اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے، کپڑے کی بنی ہوئی چیز کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم مٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور چونکہ کربلا معلیٰ ایک مقدس ترین زمین ہے تو ہم وہاں سے یہ خاک شفا لیتے ہیں، چونکہ اس میں سبط پیغمبر کا خون ملا ہوا ہے اور وہ خاک شفا ہے اور وہ پیشانیوں کی نورانیت کے لیے ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ بھی ہو تو ہم کسی بھی زمین کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، کپڑے سے بنی ہوئی چیز کے اوپر ہم سجدہ نہیں کرتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ دیکھیں اس کے متعلق میں نے چند ایک موارد لکھے ہیں، لغویوں نے اس کے متعلق عبادت کس کو عبادت کہا ہے۔ اہل لغت جو کہ خود عرب ہیں وہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جوہری نے اپنی صحاح میں کہا ہے، جوہری ایک بہت بڑا لغت دان ہے، وہ کہتا ہے اصل العبودیت الخضوع والذل، یعنی عبادت یہ ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا اور انتہائی ذلت اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ابو ہلال عسکری کی ایک کتاب ہے الفروق اللغویہ، اس میں کہتا ہے ان العبادت غایت الخضوع، انتہائی قسم کے جھک جانے کا نام عبادت ہے۔ ابن منظور بہت بڑے لغت دان ہیں، لسان العرب ان کی کتاب ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں
اصل العبودیت التذلل، یعنی انسان اپنے آپ کو انکساری اپنائے، جھکنا سکھائے، خضوع کرے، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں یہی ابن منظور، العبادت فی اللغت الطاعۃ مع الخضوع، اطاعت کرنا اور انتہائی انکساری کے ساتھ کرنا، اس کو خضوع کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے عبادت کا ایک مصداق سجدہ ہے، اور سجدہ عبادت کا اتم مصداق ہے۔ کیونکہ انسان کا سر جو ہے وہ فخر کی ایک علامت ہے، اور جب وہ جھکتا ہے تو وہ مٹی کے اوپر رکھنا مذہب شیعہ میں ضروری ہے، یعنی انتہائی ذلت آمیز طریقے سے اس رحمان الرحیم کے سامنے جھکنا، اور اس کے سامنے کہنا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات جو کہ تو رب بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ عبادت انتہائی خضوع، اور خضوع بھی اس لیے کرنا کہ کسی کو رب سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا۔ دیکھیں ہمارے برصغیر کی یہ رسم ہے، ہم اپنے بزرگوں کا جب احترام کرتے ہیں بزرگوں کے سامنے تو ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، جھک جاتے ہیں ان کے سامنے، تو ان کو نہ ہم خدا مان رہے ہوتے ہیں، نہ والد کو، نہ والدہ کو، نہ استاد کو، نہ کسی بزرگ کو، بلکہ ان کا احترام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی پوچھا جائے، جب کوئی والد کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کیوں جھکے ہو، وہ کہتے ہیں میں اس کا احترام کر رہا ہوں۔ استاد کے سامنے کیوں جھکے ہو؟ میں نے اس کا احترام کیا ہے۔ سید کے سامنے، عالم کے سامنے، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مورد احترام ہیں، سب کو اس لیے جھکا جاتا ہے کہ وہ ان کی عظمت کے لیے۔ لیکن جب بھی ان سے پوچھا جائے تو وہ اس کو خدا نہیں مان رہا ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موارد کی طرف کہ جب ہم مزارات مقدسہ کے اوپر جاتے ہیں، وہاں جھک کر السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہتے ہیں، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس پر جاتے ہیں اور جھک کر سر جھکا کر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو خدا مان رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو خدا مان رہے ہیں تو پھر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ تو مشرک ہے جو غیر خدا کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھکے۔ نہیں، اس وقت بھی ہم رسول اللہ کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، اولاد رسول کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اپنے عقیدے کا بھی اظہار کریں۔ تو اس کا کوئی قرآنی مورد بھی ہے کہ جہاں پر غیر خدا کو جھکا گیا ہو، انتہائی خضوع کیا گیا ہو؟ ہاں بالکل، قرآن میں سب سے پہلی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو کیا خدا خود اپنے سامنے ایک اور رب کے سامنے سجدہ کرا رہا تھا؟ یعنی گویا کہ اپنا شریک خود بنا رہا تھا؟ نہیں میرے بھائی، یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ جب ملائکہ حضرت آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو نہ اس کو رب سمجھ رہے تھے اور نہ ہی اس کو خدا و رازق سمجھ رہے تھے، بلکہ اس کی عظمت کو دوسری مخلوقات کے اوپر ظاہر کرنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ سجدہ تھا لیکن انتہائی خضوع بھی تھا، عبادت نہیں تھا، احترام تھا، تعظیم تھی۔ دوسرا مورد، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے برادران جب مصر میں حضرت یوسف کے سامنے گئے تو وہ سارے کے سارے سجدہ میں گر گئے اور حضرت یوسف کا احترام کیا۔ تو اللہ کے نبی دو انبیاء وہاں پر موجود تھے، حضرت یعقوب بھی موجود تھے، حضرت یوسف بھی موجود تھے، تو ان دونوں انبیاء نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو کیا وہ خدا سمجھ کر حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے روشن کر رہے تھے اور اپنے آپ کو انتہائی خضوع کے طریقے پر۔ لہٰذا عبادت وہ ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے جھکا جائے، اور جھکا بھی اس لیے جائے کہ اس کو خدا سمجھ کر جھکا جائے۔ اگر ویسے احترام کیا جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ شرک ہوتا ہے۔ تو اس مورد کے متعلق جو ہے وہ ضروری تھا کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جائے۔ تو یہ عرض ہو گیا۔ لہٰذا ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے مومنین یہ ہمارے اپنے فقہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں، ہم جب مثلا حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، مولا امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے، تو ان کی بارگاہ قدسی میں کیا ہم سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں؟
جیسا کہ برادران یوسف نے کیا تھا، تو اس تعریف کے مطابق کوئی حرج تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم سجدہ کریں گے تو مولا امیر المومنین کو خدا سمجھ کر تو ہم نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوں گے۔ لیکن فقہا نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، توجہ اس بات پر رہے۔ فقہا نے کیوں اجازت نہیں دی؟ ہم تو تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، لیکن جو دیکھنے والا ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، مولا امیر المومنین کو خدا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا اس سے توہین مذہب لازم آئے گی اور شیعہ کے اوپر شرک و کفر کے فتوے لگیں گے۔ تو فقہا نے اس تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں دی، وہاں پر بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، یہ پیشانی فقط خداوند متعال کے لیے ہے اور اسی کے سامنے جھکنی چاہیے اور فقط خدا کے سامنے عبادت کرنی چاہیے۔ تو پھر ہمیں وہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں ہمیں انتہائی ایک مسرت ہوتی ہے، ایک انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور ہم خدا کی بارگاہ میں انتہائی شکرانے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا کتنی سعادت ہے کہ میں امام وقت کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں۔ اس بات کے اوپر بھی توجہ ہے کبھی کہ ہم جب جاتے ہیں، سورہ حجرات کی تفسیر بھی یہاں پر بیان کی گئی تھی، حکم یہ ہے کہ پیغمبر کے سامنے آواز بھی اونچی نہ کرو، اور ہم امام وقت کی ذریعہ مطہر پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ میں ذری تک پہنچ جاؤں اور بوسہ دے لوں۔ کسی کو تکلیف دینا کیا امام، حالانکہ جو اذن دخول ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، تسمعون کلامی وتردون سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اور میرے مقام کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ امام وقت کے سامنے ہم جاتے ہیں تو کیا معرفت ہوتی ہے ہمیں، اس معرفت والی زیارت ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسی لیے شرط ہے کہ عارف ہم بحق ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کتنی محنت کی ہے شیخ عباس قمی نے، یہی مفاتی الجنان جو ہمارے ہر گھر میں موجود ہے۔ ہم زیارات پہ جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، ایران تو جا رہے ہو بھائی، تیرے ایک قدم کے بدلے میں حج و عمرہ لکھا جانا ہے، اس کے آداب بھی ہیں، وہ دیکھے ہیں کبھی آپ نے؟ اس کے لیے 3 روزے مستحب ہیں، کسی نے رکھے ہیں، غسل مستحب ہے، وہ کیا ہے؟ بھائی ایران جا رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے رستے میں۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ سفر میں کیا نماز ہوتی ہے؟ اگر واجب کو چھوڑ کر مستحب کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو اس بات کے اوپر توجہ دلائی، حتیٰ کہ ہم آخری دنوں میں جب ایران میں موجود تھے تو زمینی رستے سے ہمارے لیے بہت مشکل بن گئی تھی نماز کو پڑھنا، تو ہم 3 سال تک پاکستان نہیں آتے تھے کہ میں جو اگر جاتا ہوں تو والدین کی زیارت مستحب ہے لیکن میری نماز قضا ہو جائے گی۔ جب تک میرے پاس ایئر کے پیسے نہیں ہوئے میں پاکستان نہیں آیا تاکہ میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو اس بات پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ عورتیں تو ماشاءاللہ، عورتیں کیسے نماز پڑھیں جی؟ پردے کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ زیارات پہ جاتی کیوں ہیں؟ ایک سفر آپ کر رہی ہیں یہاں سے ملتان سے ایران کا، ایک سفر حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے مدینہ سے خراسان کا کیا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ معصومہ قم کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو؟ وہ بی بی طاہرہ کے جس کے متعلق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، کیا اس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز قضا ہوئی ہو؟ جس کے متعلق حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہو کہ فاطمہ معصومہ قم، یہ معصومہ کا لقب امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے، بیوی کا نام تو فاطمہ ہے، تو جس کو معصوم امام معصوم کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی سفر کیا، اور ہمارے سفر تو آسان ہیں، ان کے سفر مشکلات کے شکار تھے۔ لہذا میرے عزیزان، ہماری بہنیں سفر کرتی ہیں، ہماری بیویاں سفر کرتی ہیں، ہماری مائیں سفر کرتی ہیں، اگر نماز قضا ہو رہی ہے سفر میں تو پھر سفر زیارت پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہیں ہم ایک سفر پر جا رہے تھے، ہمارے استاد نے ہمیں تبلیغ فرمائی اور یہی ارشاد فرمایا کہ آپ سفر زیارت پہ جا رہے ہیں، امام آپ کے سلام کا جواب دیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اور امام کی طرف سے آئے کہ لا سلام علیکہ منی، میرا تیرے اوپر کوئی سلام نہیں۔
کہیں ایسا نہ ہو جائے، لہٰذا اس بات کے اوپر توجہ رکھیں، واجبات پردہ جتنے بھی واجبات ہیں ان کا خیال رکھیں، محرمات سے بچیں، اور پھر زیارت کے لیے جائیں تو پھر ہر قدم کے اوپر عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، لیکن اگر محرمات کے ارتکاب کر کے ہم جا رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں دی فقہا نے، بلکہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب العزت نے یہ توفیق عطا کی کہ میں امام وقت کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عبادت کی چند ایک اقسام ہیں جو خود قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دیکھیں نا، ایک چھوٹی کلاس کا بچہ ہوتا ہے، اس کو ہم ٹافی دیتے ہیں تاکہ وہ صبح اٹھے اور سکول چلا جائے، تو ایک مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس ٹافی کی خاطر۔ کیسے؟ ارشاد رب العزت ہے، یہی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آخر میں آخری پارے میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس رب کی عبادت کرو الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنَ الْخَوْفِ، کیوں عبادت کرو؟ کہ اس نے امن بھی فراہم کیا ہے اور طعام اور کھانے کی بھی کچھ چیز دی ہے۔ دوسری عبادت ہوتی ہے شکر منعم کے طور پر، آپ کسی کو چائے کا ایک کپ دیں نا تو وہ خوش ہو کر کہے گا بہت مہربانی۔ یہ بہت مہربانی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، نعمت دی ہے۔ تو وہ ذات جس نے ہمیں وجود دیا ہے، جس نے پوری کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا ہے، کیا اس کے سامنے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ لہٰذا اس کو کہتے ہیں نماز رشد۔ کیسے؟ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ دیکھیں، اگر کسی کے صاف کپڑے ہوں نا، وہ گندی جگہ پر نہیں بیٹھتا۔ جس کے دل میں ایمان ہو، کیا وہ لہو و لعب کی محفل میں جائے گا؟ کیا وہ شرک کی محفل میں جائے گا؟ کیا وہ فضولیات کی طرف جائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن دل صاف ہو، جس کے اچھے کپڑے ہوتے ہیں اس کو خیال ہوتا ہے ہمارے بھی دل کے صفائی کا مسئلہ ہے کہ وہ صاف ہونا چاہیے۔ تیسری نماز ہے محبت بری نماز۔ کیسے؟ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد میں۔ خدا کہہ رہا ہے میری یاد میں نماز قائم کر، تو یہ محبت بری نماز ہے جو خدا خود طلب کر رہا ہے۔ ذکر انسان کیوں کرتا ہے؟ خود خدا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان کے لیے خدا کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر ایک منزل آتی ہے، یہ اطمینان کی ایسی منزل ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ تو نے اتنا ذکر کر لیا ہے تو اطمینان کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ اب اپنے رب کی طرف لوٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ چوتھا مقام وہ ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ خداوند متعال کا قرب حاصل کرے، اور اس کے لیے جو آیت شریفہ ہے وہ سورہ علق کی آیت ہے، اس لیے وہ میں تلاوت نہیں کر سکتا چونکہ سب کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سورہ علق کی آخری آیت جس میں سجدے کا ذکر آیا ہے۔ تو ایک اور عبادت ہے کہ جس میں وہ یہ ہے، اس کے اہداف کیا ہیں؟ اہداف یہ ہیں کہ انسان کیا ہے، ایک فقیر آدمی ہے، اور فقیر کیا کرتا ہے؟ صدا بلند کرتا ہے، گدائی کرتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے، سجدہ کر کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا کہ تجھے خیرات مل سکے اور تجھے کچھ نہ کچھ عطا ہو سکے۔ ایک اور ہدف یہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ اگر انسان خدا کی عبادت نہیں کرتا تو پوری کائنات سے کٹ آف ہے، یہ اپنی الگ دنیا اس نے بسائی ہوئی ہے۔ لہذا خدا کے ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سبح فعل ماضی ہے، یعنی سارے کی ساری کائنات نے تسبیح کی ہے۔ دوسرے مقام پر ہے یسبح للہ ما فی السماوات، فعل مضارع مستقبل کا استعمال کیا،
اور اسی طرح سے مصدر کو بھی استعمال کیا گیا، سبحان اللہ، سبحان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو پوری کائنات تو خدا کی تسبیح کرے، اور جو عبادت خدا نہیں کرتا، نماز کے لیے سجدے کے لیے نہیں آتا، وہ گویا کہ پوری کائنات کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو الگ تھلگ ہے، وہ کائنات سے کٹا ہوا ہے۔ اگر خدا سے محبت نہیں کرے گا تو کسی اور سے محبت کرے گا، یہ ایک لازم انسان ان سے ہے، محبت ہے۔ خدا سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے محبت کرے گا؟ کسی بت سے کرے گا، کسی ایسی ذات سے کرے گا جو لائق عبودیت نہیں ہے۔ لہذا عبادت کر کے اس رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اور چھٹا مورد یہ ہے کہ انسان کے پاس بہت ساری برکات اس نماز کی وجہ سے آتی ہیں، تو انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ قرآن نے اس کا بھی کوئی حل بیان کیا ہے۔ مثلا 10 سال میں عبادت کر لیں کافی ہے، 20 سال کر لیں، 50 سال کر لیں، 70 سال کر لیں، آخری لمحے میں جا کر عبادت کو چھوڑ دیں، کہیں خدا نہیں ہے، کافی ہوگا؟ روزے کے آخری سیکنڈ میں جب ٹائم نہیں ہوا، اگر انسان روزہ افطار کر لے تو روزہ ہو جائے گا؟ نہیں بھائی۔ اسی طرح سے قرآن فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کا اس طرح سے بندہ بن کر رہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس کی عبادت میں مشغول رہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ تو بہت بلند درجے کے لوگ ہیں۔ ہمارے علماء جو کہ غیر معصوم تھے، ان کے متعلق ہے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے عالم دین، بہت مشہور عالم ہیں جن کو عام اپنی زبان میں بھی ہم یاد کرتے رہتے ہیں، علامہ ہلی۔ علامہ ہلی ایران آئے تھے پڑھنے کے لیے، فقہ کا، فلسفے کا درس حاصل کرنے کے لیے اور منطق کا درس حاصل کرنے کے لیے آئے۔ ان کے ماموں تھے محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام۔ جب علامہ واپس گئے تو انہوں نے بہت بڑا استقبال کرایا ان کا، کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، پڑھ کر آئے ہیں۔ استقبال ہوا، اور جب پوچھا گیا تو نماز کا ٹائم ہوا تو علامہ سے کہا آپ نماز پڑھائیں، لیکن خود ان کے پیچھے نہیں پڑھی۔ تو علامہ صاحب حیران ہوئے کہ اتنا بڑا استقبال کرانے کے باوجود میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ پوچھا گیا تو کہا کہ ایرانی علماء جو ہیں نا وہ بادشاہوں کے چاپلوس ہوتے ہیں، تو آپ جن کے پاس پڑھتے رہے ہیں نا وہ چاپلوسی کی ہوگی تو وہ عادل نہیں رہے ہوں گے، آپ سے بھی میری شاید یہ توقع ہو کہ آپ نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہو، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تو علامہ ہلی نے جواب دیا، ماموں جان مسئلہ یہ نہیں تھا، جس استاد کے پاس میں پڑھتا رہا ہوں، حرام کا ارتکاب اپنی جگہ پر، واجبات کا ترک اپنی جگہ پر، میں نے اس سے ایک مکروہ بھی نہیں دیکھا۔ ایسے غیر معصوم علماء ہمارے گزرے ہیں جن سے مکروہ بھی سرزد نہیں ہوتا تھا۔ تو انبیاء و صالحین، ائمہ اطہار کی منزل تو بہت بلند ہے، وہ تو آخر دم تک خدا کی عبادت میں مصروف، بلکہ عشق خدا میں مصروف رہتے تھے۔